کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے. ہمیں لکھے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے، دوسرے کو نہیں. سچ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے الوداعی خطاب. ریفرنس میں چیف جسٹس، نامزد چیف جسٹس سمیت 16 ججز کی شرکت. جسٹس منصور سمیت 5 ججز نہ آئے. قاضی فائز عیسیٰ نے ریفرنس میں آنے والوں اور نہ آنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا. کہا چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی. چودھری افتخار کا بھی شکریہ، انہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے چنا. کوئی سکھانے والا نہیں تھا، وکلا سے سیکھا. ہمیں ماحولیات پر توجہ دینا ہوگی. ماحول رہنے کے قابل نہ رہا تو انسان کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھا. سپریم کورٹ میں جسٹس فائز کی کمی محسوس کریں گے. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا چیف جسٹس نے وراثت میں خواتین کے حصے سے متعلق خصوصی توجہ دی. میری بھی توجہ خواتین، بچوں، خصوصی افراد کے مقدمات پر رہے گی. فائز عیسیٰ کو دیا جانے والا زہرانہ سرکاری اخراجات پر نہیں ہوگا. انہوں نے سرکاری خرچ پر زہرانے میں شرکت سے انکار کیا تھا. We are gathered here today to celebrate the outgoing Chief Justice Issa's completion of an illustrious judicial career spanning over 15 years. Throughout his career, Chief Justice Issa has demonstrated an unwavering commitment to constitutionalism, rule of law, democracy and accountability. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کو بطور قابل وکیل منوایا. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا چیف جسٹس کو خراج تحسین. کہا چیف جسٹس نے یقینی بنایا کہ ادارے اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. چیف جسٹس نے بلوچستان بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی بھی کی. چیف جسٹس نے خواتین کے حقوق کے تحفظ میں کردار ادا کیا. آپ سب کے لیے یہ چیز بنائی ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے یہ چیز بنائی ہے تو عوام کو بھی آئے اس جگہ دیکھیں. اور یہ جگہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، فری ہے اور اس میں کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں. کھلا ہے، دن کے وقت بھی کھلا ہے اور رات کے وقت بھی کھلا ہے. رات کو بڑی خوبصورت بتیاں اس میں لگائیں. سپریم کورٹ کے سامنے لوگ تصویریں لیتے تھے. سوچا خالی جگہ ہے، یادگار بنائی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح کر دیا. کہا یہ یادگار عوام کے لیے ہے جو دن رات کھلی رہے گی. نجی کمپنی سے یادگار کا نقشہ مفت میں بنوایا. جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس میں عدم شرکت. قاضی فائز عیسیٰ پر عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کا الزام. رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں الزام عائد کیا. چیف جسٹس عالیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے. ان کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ، عدلیہ کا دفاع کرنا ہے. چیف جسٹس عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے. انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے، دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی حلف برداری تقریب کل صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے. انتظامات مکمل. تقریب میں شرکت کے لیے مہمانوں کو دعوت نامے بھی جاری کر دیے گئے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ انڈیکس 90,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا. کاروباری ہفتے کے آخری روز 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. موسمیاتی خطرات، آئی ایم ایف کو $1 ارب فنڈز کی درخواست. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اضافی امداد حاصل کرنے کے لیے پرعزم. وزیر خزانہ کی بینک آف امریکہ سیکورٹیز کے زیر اہتمام اسمال ٹیکس فورم سے شرکت. حکومت کی معاشی استحکام کی کوششوں اور گزشتہ سال اقتصادی کارکردگی پر روشنی ڈالی. ورلڈ بینک کی ایم ڈی، اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات. کلائمیٹ انویسٹمنٹ فنڈ میں $12 کے تعاون کا خیر مقدم. برطانوی اور امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاروں کی دعوت.
ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحتیابی اور وطن واپسی سے لانے کے لیے متعلق درخواست دائر کی گئی. حکومت نے وقت امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. مسلم لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف لاہور سے دبئی پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے اور پارٹی رہنماؤں نے استقبال کیا. دبئی میں نواز شریف ایک روز قیام کے بعد لندن جائیں گے. پارٹی ذرائع غیر ملکی دوروں کے دوران نواز شریف امریکہ اور یورپ بھی جائیں گے. بانی پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنڈے نہیں، اسرائیلی حکومت کا حصہ ہیں. گولڈ اسمتھ فیملی بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کر رہی ہے سب کو معلوم ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کی گھن گرج، کہا بانی پی ٹی آئی کو غیر ملکی میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. کارکنان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر ملک کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ کسی ڈیل کے حصے کے طور پہ باہر نہیں آئی ہیں. ان کے خلاف کیس ہی نہیں تھا. ان کو حفظ بے میں رکھا گیا تھا. ان کو غلط امپریزن کیا ہوا تھا. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا. اب وہ محفوظ مقام پر ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر توشخانہ کیس بھی جھوٹا ہے. اس کیس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے. الیکشن چوری کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہے گا. وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا ایک اور اعزاز. ٹیسٹ کرکٹ میں 2000 رنز مکمل. قومی کرکٹر نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں 97 اننگز کھیل کر 2000 رنز مکمل کر لیے. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی سے ناراض. کمیٹی نے ہیڈ کوچ اور کپتان کو سلیکشن کمیٹی سے الگ کیا تھا. اہم ٹیسٹ سے قبل علیحدگی کے فیصلے سے ہیڈ کوچ ناخوش. انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور ایمرجنگ T20 ایشیا کپ کے فائنل کی دوڑ. پاکستان شاہین سری لنکا اے کے درمیان پہلا سیمی فائنل جاری. شام 6:30 بجے بھارت اے کا مقابلہ افغانستان اے سے ہوگا.